بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری ابھی ہم پڑھیں گے اور کتاب التفسیر پڑھ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 5واں پارہ ہے۔ یہ باتیں بند کر دیں، جن کی قسمت میں باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ سبق چھوڑ دیں، باہر چلے جائیں کلاس سے، باہر جا کے باتیں کر لیں۔ زندگی میں ساری عمر باتیں کرنی ہیں۔ صفحہ نمبر 658 ہے، 658 نیچے سب سے نیچے۔ باب قولہ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ الآیہ۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا بیان، ہر ایک کے لیے ہم نے موالی بنائے ہیں، یعنی ورثاء بنائے ہیں، اس سے جو والدان ماں باپ چھوڑیں اور قریبی رشتہ دار چھوڑیں۔ وارث بننے یا یوں کہہ لیں جائیداد میں حصہ ملے، اس حوالے سے یہ آیت ہے۔ اب یہ آیت ہے اور ایک دوسری آیت ہے جس کی طرف آگے انہوں نے اشارہ دیا ہے۔ تو وراثت کے حوالے سے طرز عمل کیا تھا اور پھر کیسے چینج ہو گیا وہ یہاں پہ مینشن ہے، لیکن اس میں ایک دو لفظ آگے ہیں اس کی وہ وضاحت کر رہے ہیں کہ موالیہ اس سے مراد ہیں اولیاء، ولی، قریبی، یعنی قریبی سے مراد وراثتاً ورثاء ہیں، کیونکہ یہ جو قریبی کا لفظ ہے یا ولی کا لفظ ہے تو اب قریبی تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، ولی دوست مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، غیر رشتہ دار بھی، تو وہ وضاحت کر دیا اولیاء سے مراد ہیں وراثتاً ورثاء۔ اور عقدت آگے انہوں نے بتایا ہے اور وہ اشارہ دیا ہے والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ جن سے تمہارے دانے ہاتھوں نے عقد کیا یعنی گرہ لگائی ہے۔ ابھی اس سے مراد وہ کہتے ہیں وہ جو آیت ہے وہ ہے ہوا مولا الیمین، اس سے مراد ہے مولا یمین، یعنی وہ دوست، وہ قریبی جو قسم کے لحاظ سے قریبی ہے، یعنی جس نے قسم اٹھا لی ہے کہ بھئی میں تیرا ساتھ دوں گا اور تو نے میرا ساتھ دینا ہے، تو اس دور میں کر لیتے تھے۔ اس سے اسلام آنے سے پہلے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کے لیے کہ بھئی کوئی مسئلہ بنا، آپ نے میرا ساتھ دینا، میں نے آپ کا، تو اس کو مولا الیمین کہتے تھے، قسم اٹھا لی ہے، قسم اٹھانے، قسم والا مولا، وہ الحلیف ہو، اور اس کو حلیف بھی کہتے ہیں، یعنی حلیف کا لفظ استعمال کر لیں یا مولا یمین، بات ایک ہی ہے، قسم والا مولا، قسم والا دوست، قسم والا قریبی۔ والمولا ایضا ابن الامی، اور مولا کا لفظ آگے وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ والمولا ایضا ابن الامی، چچا کا بیٹا بھی مولا ہوتا ہے۔ والمولا المنعم الموتی کو، انعام کرنے والا، آزاد کرنے والا، وہ بھی مولا ہے۔ والمولا الموتا کو، تو آزاد کیے ہوئے کو بھی مولا کہتے ہیں۔ والمولا الملیک، اور مملوک کو بھی۔ والمولا مولن فی الدینی، اور دین میں جو قریبی ہوتا ہے اس کو بھی مولا کہہ دیتے ہیں، مولن فی الدینی۔ مطلب یہ کہ جو لفظ مولا ہے اس کے جو استعمالات ہیں وہ کئی ہیں، یا اس کا استعمال جو ہے وہ بہت وسیع ہے، تو لفظ کے موقع مال سے پتہ چلتا ہے کہ اس مولا سے کیا مراد ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، کہا انہوں نے کہا وراثتاً اس سے مراد ہیں ورثاء، ہر ایک کے اب ہم نے ورثاء بنا دیے ہیں، اب ورثاء کو حصہ ملے گا، ان کا جو حصہ ہے وہ مینشن کر دیا۔ اور والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ تمہارے دانے ہاتھوں نے گرہ لگائی، تو اس سے مراد وہ کہتے ہیں بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کان المہاجرون لما قدموا المدینہ، اس کی تفصیل میں کہ مہاجرین تھے جب وہ مدینہ میں آئے تو یرث المہاجری الانصاریہ، ایک مہاجر ایک انصاری کا وارث ہوتا تھا، دون ذوی رحمی، نہ کہ اس کے رشتہ داری والے۔ اب وہ وارث کیوں ہوتا تھا؟ للأخوۃ، بھائی چارے کی وجہ سے، التی آخر نبی بینہم، جو اللہ کے نبی نے ان کے درمیان قائم کیا، آخا یؤخی باخات، بھائی چارہ قائم کرنا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، ناسخت، اس نے کیا کہتے ہیں ختم کر دیا، ٹھیک ہے،
پہلے والے معاملے کو ختم کر دیا، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا نے پہلے والے معاملے کو ختم کر دیا۔ پھر کہا کہ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ، اب اگر کسی نے کسی کے ساتھ کوئی تعاون کرنا ہے تو وہ وراثت کی شکل میں نہیں ہوگا جو وارث ہونے والا ہے، باقی یہ کہ کوئی اور کسی اور طریقے سے جو ہے نا وہ بندہ جو ہے نا اس کے ساتھ اگر کسی نے کوئی بھائی چارہ قائم کیا ہوا ہے تو تعاون کر سکتے ہیں۔ من النصری یعنی اس سے مراد مدد ہے، والرفادتی اور معاونت ہے، والنصیحتی اور نصیحت ہے، وَكَذَّهَبَ الْمِيرَاثُ تحقیق میراث چلے گی، وَيُوصِي لَهُ آدمی اس کے لیے وصیت کر سکتا ہے، سمیع ابو اسامہ ادریس و سمیع ادریس طلحہ۔ خلاصہ کلام یہ ہے اللہ کے نبی نے مواخات والا سلسلہ قائم کیا تو یہ بھی ماضی والا ایک جو سلسلہ تھا نا کہ بھئی حلیف بن گیا تو ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں، تو یہ بھی چونکہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا تھا اور تو یہ وارث بنتے تھے۔ پھر بعد میں ورثاء جو ہیں ان کو رشتہ داری کے بنا پر مقرر کر دیا گیا اور یہ ختم ہو گیا۔ اب اتنی چیز باقی ہے کہ اگر ایک بندہ کسی کے ساتھ اس ریلیشن میں ہے اور وہ کیا کہتے ہیں اس کا لحاظ کرنا چاہتا ہے تو وہ کوئی مدد شدد کر سکتا ہے یا اس کی خیر خواہی کر سکتا ہے، یا مرنے کے وقت وراثت تو نہیں، وراثت میں سے وصیت اس کے لیے جو ہے نا وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کا کوئی ایسے شخص کا کوئی متعین کوئی حصہ وہ نہیں ہے۔ اچھا انہوں نے نا جو لکھا ہوا ہے نا، میں نے ادھر پڑھا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ نَاسِخَاتٍ، اس نے ختم کر دیا پہلے والے معاملے، انہوں نے لکھا ہوا ہے نُسِخَت، اس کو قَوْلُهُ نُسِخَت بِضَمِّ النُّونِ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ أَيْ وَرَاثَةُ الْحَلِيفِ بِآیَةٍ، ٹھیک ہے، یعنی وہ جو وراثت تھی نا، حلیف کی جو وراثت تھی وہ ختم کر دی گئی، تو ناسخت پڑھ لیں یا نسخت بات ایک ہی ہے۔ یہ ادھر حاشیے میں اوپر میں دیکھ رہا ہوں یہ لکھا ہوا ہے، یہ مطلب یہی بات ہے، تھوڑی تفصیل سے لکھی ہوئی ہے، چلے میں پڑھ دیتا ہوں۔ وروى الطبري من طريق علي بن ابي طلحه عن ابن عباس قال كان الرجل يؤاخذ الرجل فاذا مات وارثه الاخر، ایک آدمی گرہ لگا لیتا، عقد کر لیتا، معاہدہ کر لیتا دوسرے آدمی سے، فاذا مات جب وہ مر جاتا دوسرا اس کا وارث ہوتا۔ ومن طریقی قتادہ، اور قتادہ کی سند سے یہ ہے کہ کان الرجل یؤاخذ الرجل فی الجاہلیت، جاہلیت میں پھر وہ کہتا ہے دمی دموں کا وترثنی، اور تو میرا وارث ہوگا، وہ ارثک، اور میں تیرا وارث ہوگا۔ فلما جاء الاسلام، جب اسلام آ گیا، امروا ان یؤتوا نصیبهم من المیراث وهو السدس، ان کو حکم دیا گیا کہ وہ ان کو میراث میں سے ان کا حصہ دے دیں، اور وہ چھٹا حصہ تھا، جیسے باقی لوگوں کے حصے مقرر کیے گئے ہیں نا، ایسے ان کا یہ اگر کوئی بندہ کوئی حلیف ہے یا یوں کہہ لیں معاقد عقد کرنے والا ہے تو ان کو چھٹا حصہ دے دیا جاتا ہے۔ ثم نسخ، پھر اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ فقال، اللہ نے کہا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ النَّسْخُ وَقَعَ مَرَّتَيْنِ، کہتے یہ بھی احتمال ہے کہ نسخ دو دفعہ واقع ہوا، الاولا حیث کان العاقد یرث وهذه دون الاسبہ، عقد کرنے والا وارث ہوتا اور یہ اسبہ کے علاوہ، فنازلت وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا فَصَارُوا جَمِيعًا يَرِثُونَ، آیت نازل ہوئی تو سبھی لوگ وارث ہونے لگ پڑے۔ وَعَلَىٰ هَذَا يُتَنَزَّلُ، یہ یتنزل حدیث ابن عباس، ثم نسخ ذلك آیت الاحزاب وخص المیراث بالعصبۃ قالہ فی الفتح۔ تو یہ خلاصہ کلام ادھر انہوں نے حاشیہ میں لکھا ہوا ہے، میں نے پڑھ دیا، ٹھیک ہے۔ آج کل تو معاملہ ہی آسان ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں اور ہمارے عرف میں بھی نہیں ہیں۔ جو ورثاء ہیں، جو کیا کہتے ہیں رشتہ دار ہیں، وہ ورثاء جو ہے نا وہ بنتے ہیں، اور وہ پتہ ہی ہوتا ہے کہ کون رشتہ دار ہے۔ ہاں اگر بندہ کسی کو دینا چاہتا ہے تو زندگی میں دے سکتا ہے،
یا پھر یہ کہ مرنے کے بعد اگر وہ دینا چاہتا ہے تو وہ وصیت کر سکتا ہے. وہ تو کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہے، خواہ وہ قریبی ہو یا دور والا ہو، کوئی رشتہ دار ہو یا رشتہ دار نہ ہو. ورثاء کے علاوہ جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ ورثاء کے لیے وصیت نہیں ہوتی، اگرچہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ورثاء کے لیے بھی وصیت ہو جاتی. بابن قولہ، کتاب الفرائض میں نے آپ کو تفصیلاً بتایا تھا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، یعنی زنۃ ذرہ، ذرہ کے وزن کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کمی بیشی نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ نہیں کرتا. پڑھیں جی. دیکھتے رہنا اٹھ کے. اچھا، یہ حدیث آپ نے کئی دفعہ پڑھی ہے، ابو سعید خدری سے مروی ہے. کچھ لوگ اللہ کے نبی کے زمانے میں انہوں نے کہا یا رسول اللہ حل نرا ربنا یوم القیامت، کویسچن کیا، کیا ہم اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا نام ہاں. حل تضارون فی رؤیت الشمس، کیا تم ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہو سورج دیکھنے میں دوپہر کے وقت؟ زون ایسی روشنی ہو، لیس فیہا صحاب، بادل نہ ہو کہ بندہ دھکا دیندہ پائے پیچھے ہٹ میں سورج دیکھنا ہے. لوگوں نے کہا نہیں جی. تو آپ نے کہا فال تزارون فی رؤیت القمر، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہو چاند دیکھنے میں لیلۃ البدر، 14ویں کی رات. زون ایسی روشنی ہو، لیس فیہا صحاب، بادل نہ ہو، کلیئر کٹ چاند نظر آ رہا ہے، ابھی آپ کو دھکے دینے کی ضرورت پڑتی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں جی. اللہ کے نبی نے کہا ما تزارون فی رؤیت اللہ یوم القیامت، تم اللہ کے دیکھنے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو دیدار میں ایک دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے مگر اتنی جتنی کو تم تکلیف پہنچاتے ہو ایک دوسرے کو فی رؤیت احدہما، ان دونوں میں سے ایک کو دیکھنے کو. یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے سورج چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے نا، کوئی پریشانی نہیں ہے، ایسے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اتنی پریشانی ہوگی جتنی ادھر ہوتی ہے، مطلب ادھر بھی نہیں ہے تو ادھر بھی نہیں ہوگی. اب آگے ڈیٹیل بتا دیں. اذا کان یوم القیامت، جب قیامت کا دن ہوگا، آذان مؤذن، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا. یتبع کل امت ما کانت تعبد، پھر اعلان کے بعد ہر امت پیروی کرے گی اس چیز کی جس کی وہ عبادت کرتی تھی، اس کے پیچھے چلی جائے گی. فلا یبقى من کان یعبد غیر اللہ، نہیں باقی رہیں گے وہ جو اللہ کے غیر کی عبادت کرتے ہیں، بتوں سے والانصاب اور نصب کی ہوئی چیزوں سے. الا یتساقطون، باقی نہیں رہیں گے مگر وہ گر جائیں گے فی النار، آگ میں. حتی اذا لم یبقى الا من کان یعبد اللہ، یہاں تک کہ جب باقی نہیں رہیں گے مگر وہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. بر او فاجر، خواہ وہ نیک ہے یا بدکار ہے، سوری گناہ گار ہے، یہ کریں. وغبرات اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں جو باقی ماندہ لوگ ہیں وہ. تو فتود الیہود، یہودیوں کو بلایا جائے گا، ان سے کہا جائے گا من کنتم تعبدون، تم کن کی عبادت کرتے تھے، کس کی؟ وہ کہیں گے کننا نعبد عزیر ابن اللہ، عزیر ابن جو اللہ تعالیٰ کا بیٹا، ہم اس کی عبادت کرتے تھے. ان سے کہا جائے گا کذبتم، تم نے جھوٹ کہا. متخذ اللہ من صاحبۃ ولا ولد، اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی بیوی بنائی اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے. فماذا تبغون، تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے آتشنا ربنا، ہے ہمارا رب ہمیں پیاس لگی ہوئی ہے، فاسقنا ہمیں پانی دے دے. فیشارو، ان کو اشارہ کیا جائے گا. الا تردون، کیوں نہیں تم وارد ہوتے ادھر پانی پینے کے لیے؟ بھی ادھر جاؤ نا، پانی پینا تو ادھر جاؤ. فیوشرون الی النار، پھر ان کو آگ کی طرف اکٹھا کیا جائے گا. کانا سرابن، یوں لگے گا گویا وہ سراب ہے. دوپہر کے وقت وہ لگتا ہے نا پانی نظر آتا ہے شدید گرمی میں دور، تو ایسے یحتم بعضها بعضا، جس کا بعض کو توڑ رہا ہوگا، کاٹ رہا ہوگا. فیتساقطون فی النار، پھر وہ آگ میں گر جائیں گے. ثم یدعى النصارى یتدعى النصارى، عیسائیوں کو بلایا جائے گا، ان سے کہا جائے گا من کنتم تعبدون، وہ کہیں گے کننا نعبد المسیح ابن اللہ، ان سے کہا جائے گا کذبتم، تم نے جھوٹ کہا. متخذ اللہ من صاحبۃ ولا ولد، ان سے کہا جائے گا ما تبغون یا ما ذا تبغون. فکذلک، تو ویسے ہی مثل الاول، پہلی صورت کی طرح ان کے ساتھ بھی معاملہ کیا جائے گا. حتی اذا لم یبق الا من کان یعبد اللہ، یہاں تک جب باقی نہیں رہیں گے مگر وہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. من بر او فاجر، خواہ وہ نیک ہے یا بدکار ہے، وہ گناہ گار ہے. اتاہم رب العالمین، ان کے پاس تمام جہانوں کا رب آئے گا. فی ادنا صورت، اس قریبی صورت میں، تصویر میں. من اللتی، یعنی وہ
یا اس قریبی صورت میں التی رأوہ فیہا جس میں انہوں نے اس کو دیکھا ہوگا، مطلب جس میں وہ پہچانتے ہوں گے، نیچے لکھا ہوا ہے عرفوہ، تو پھر ان سے کہا جائے گا ماذا تنتظرون، تم کیا انتظار کر رہے ہو، کس کو دیکھ رہے ہو؟ یتبع کل امۃ ما کانت تعبدون، ہر امت پیچھے چلی جائے گی، پیروی کرے گی، یا پیروی کر رہی ہے، پیچھے جا رہی ہے اس چیز کی جس کی وہ عبادت کرتی تھی، تو تم کیوں نہیں جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے فارقنا الناس فی الدنیا علی افکر ما کنا الیہم، ہم لوگوں سے جدا ہو گئے دنیا میں جب کہ ہم زیادہ محتاج تھے علی افکر ما کنا الیہم، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ محتاجی کی حالت میں، ان کی طرف سب سے زیادہ محتاجی کی حالت میں ہم لوگوں سے الگ ہو گئے، جدا ہو گئے، ہمیں ان کی شدید ضرورت تھی لیکن ہم ان سے الگ ہو گئے، فلم نصاحبہم، ہم ان کے ساتھ نہیں رہے، ونحن ننتظر ربنا، اور ہم انتظار کر رہے ہیں اپنے رب کا، الذی کنا نعبد، جس کی ہم عبادت کرتے تھے، اللہ کہے گا انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، فیقولون، پھر وہ کہیں گے لا نشرک باللہ شیئا مرتین او ثلاثا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے 2 دفعہ یا پھر 3 دفعہ، اور یہ شریک نہیں بناتے، ادھر بات جو ہے نا یہ ذرا اس میں اتنا کیا کہتے ہیں اتنی وضاحت نہیں ہے، ادھر نمبر 9 میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ امام مسلم نے اضافہ کیا ہے، زاد مسلم نعوذ باللہ منک لا نشرک باللہ شیئا وانما قالوا ذلک، وہ یہ بات کریں گے لأنہ سبحانہ وتعالی تجلی لهم بصفۃ لم يعرفوها، اللہ تعالیٰ پہلے ان کے سامنے ایسی صفت میں، ایسی شکل میں یا اس طرح آئیں گے جس شکل کو وہ پہچانتے نہیں ہوں گے، تو پھر وہ جب آگے سے کہیں گے پھر اللہ تعالیٰ اپنی اصل جو شکل ہے وہ اس میں آئیں گے۔ پڑھیں جی۔ باب قوله كيف لا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، ہاں جی، کیسے کیفیت ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لے کر آئیں گے اور تجھے ان لوگوں پر شہیدن گواہ لے کر آئیں گے، مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر امت سے ان کے کیا کہتے ہیں انبیاء جو ہیں وہ گواہی دیں گے، اور ہمارے جو پیغمبر ہیں وہ بھی گواہی دیں گے ان امتوں کے بارے میں، اور ہمارے جو نیک لوگ ہیں وہ گواہی دیں گے۔ اب اس میں المختال والخطال واحد، انہوں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے کہ مختال اور خطال کا معنی ایک ہے، لیکن یہ حاشیے میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ مختال تکبر کرنے والا ہوتا ہے اور خطال جو ہے یہ دھوکہ دینے والا ہے۔ خطال لفظ کا معنی ہوتا ہے دھوکہ دینا، خطلن، اور اختالہ کا معنی ہوتا ہے تکبر کرنا، تو دونوں کا معنی ایک کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے باہر خطال کے الخال بھی لکھا ہوا ہے، مطلب یہ کہ بعض نسخوں میں المختال والخال آتا ہے، تو خال اگر ہو پھر کہہ رہے ہیں یہ معاملہ ٹھیک ہے، کیونکہ خال کا معنی تکبر والا معنی خال میں پایا جاتا ہے۔ یہ ادھر لکھا ہوا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں، چلیں۔ کہتے ہیں وَلَا يَنْتَظِمُ هَذَا مَعَ الْمُخْتَالِ، قَوْلُهُ الْمُخْتَالِ وَالْخَطَالِ نمبر 10 میں، یہ جو ہے نا یہ مختال کے ساتھ یہ فٹ نہیں بیٹھتا، لِأَنَّ الْمُخْتَالَ هُوَ صَاحِبُ الْخُيَلَاء، کیونکہ مختال کہتے ہیں تکبر والے کو، والکبری فَهُوَ مفعل من الخیلاء، کہ مفتعل لکھا ہوا ہے، مفتعل لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، باب افتعال ہے، یا مفتعل، مفتعل نہیں ہونا ہے، اسم فاعل ہے۔ واما خطال فهو فعال من الخطل، یہ خطل سے ہے، وہ الخدیہ، اور اس سے مراد دھوکہ ہے۔ فلا يمكن ان يكون بمعنى المختال، تو خطال یہ مختال کے معنی میں یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ المراد به المتکبر، جس سے مراد تکبر کرنے والا ہے۔ اچھا، ولیل اسیلی والخال بدون الفوقیت بدل المختال، خال بھی آتا ہے مختال کی جگہ پہ
بعض جگہوں میں خال آتا ہے. وسبب غیر واحد، اور بہت سے لوگوں نے اس کو درست قرار دیا ہے. لأنه یطلق علی معان، کیونکہ خال کئی معنوں پہ بولا جاتا ہے. فیکون بمعنی الخائل وهو المتکبر، یہ خائل یعنی تکبر کرنے والے کے معنی میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے ہاں جی. اور خطال آگے پھر کہہ رہے ہیں ون کر ذالک شیخنا الامام ابو عبداللہ بن مالک قال والصواب والخال بغیر تھا. اور وہ مراد قول تعالیٰ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا فخر کرنے والے تکبر کرنے والے کو. یہ مختال لفظ وہاں سے لے لیا. نتمسو، ہاں ہم یہ نمبر 11 میں لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اے لوگو جنہیں کتاب دی گئی ایمان لے آؤ اس چیز پہ جو ہم نے اتارا، اس حال میں کہ وہ تصدیق کرتا ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، پہلے اس سے کہ ہم چیروں کو مٹا دیں. اے نسویہ ہم ان کو برابر کر دیں. حتیٰ تعود، یہاں تک کہ وہ لوٹ جائیں کاکفائہم ان کی گدیوں کی طرح، جیسے گدی پیچھوں بالکل برابر ہے نا، ایسے چہرے اور ہر چیز جو ہے نا شکل بھدی بن جائے. تمس الکتابہ کا مطلب ہے محاہو، اس نے تحریر کو مٹا دیا، یعنی مٹانے کا معنی تمس میں پایا جاتا ہے، یعنی چہرے کے جو خد و خال ہیں ان کو مٹا دیں. سعیر کا معنی ہے وقودن، بھڑکتی ہوئی آگ. وکفا بجہنم سعیرا، وہاں سے یہ لفظ لیا گیا ہے. پڑھیں جی. عن عامر بن مرة قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، قلت اقرأ عليك وعليك. عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے. یا نے کہا جو سند کے اندر آ رہے ہیں حدثنا یا عن سفیان عن سلیمان عن ابراہیم عن عبیدہ. ٹھیک ہے، اس میں یا نے کہا بعض الحدیث ہے عمر بن مرہ، بعض جو حدیث ہے وہ عمر بن مرہ سے بھی ہے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا، عبداللہ بن مسعود نے کہا اقرا علیہ، مجھ پر قرآن بھی پڑھو. میں نے کہا اقرا علیہ، میں آپ پہ پڑھوں. وعلیہ کا انزل، جب پہ آپ پہ قرآن اتارا گیا ہے. آپ نے کہا فإنی احب ان اسمع من غیری، میں پسند کرتا ہوں کہ میں اپنے غیر سے سنوں. فقرات علیہ سورۃ النساء، میں نے آپ پر سورۃ النساء پڑھی. حتیٰ بلغت، یہاں تک کہ میں یہاں پہ پہنچ گیا. فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک، آپ نے کہا امسک فاذا عینا تذرفان، تو اچانک آپ کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. اب یہ جو نیچے حدیث لے کر آئے اس میں ایک اوپر والی آیت کی کوئی تشریح یا کوئی تفسیر نہیں ہے، یا کوئی پس منظر یا کوئی شان نزول نہیں ہے، محض ذکر ہے. ذکر کی بنا پر، یعنی اس جزوی مناسبت کی بنا پر یہاں پہ اس کو لے کر آ گئے ہیں. پڑھیں. باب قوله ان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط، اگر تم بیمار ہو یا سفر پہ ہو یا تم میں سے کوئی آئے من الغائط قضاء حاجت سے. سعیدن کا لفظ آتا ہے فتیمموا سعیدن طیبا، تو واجب الارض روئے زمین، جو زمین کے اوپر جو چیز ہے وہ سعید میں آتی ہے. اور جابر نے کہا کانت التواغیت التی، یہ تاغوت لفظ کی وضاحت کر رہے ہیں آگے، اور آگے بھی ادھر بھی وضاحت ہے نیچے بھی وضاحت ہے، دوسری تیسری لائن میں بھی. تو یہ جمع تواغیت جو ہے نا یہ تاغوت کی جمع ہے، تو اوپر لکھا ہوا جمع تاغوت. تو تواغیت تھے التی یتحاکمون الیہا فی جہینہ واحد و فی اسلم واحد. تاغوت وہ تھے جن کی طرف وہ فیصلے لے کر جاتے تھے. جہینہ میں ایک تھا، قبیلہ اسلم میں ایک تھا، اور ہر وفی کل حی واحد، اور ہر قبیلے میں ایک تھا. اور یہ کاہن تھے، یعنی ہر قبیلے میں کوئی نہ کوئی بندہ غیب کی خبریں دینے والا ہے، اور وہ جناب لوگوں ٹرپل چھڑ کے تے چوٹ مار کے بندے پسانے تھے. تو وہ تواغیت سے مراد وہ ہیں. ینزل علیہم الشیطان، کوہان ینزل علیہم الشیطان، شیطان ان پہ نازل ہوتا تھا. عمر نے کہا الجبت، جبت کا معنی ہے اسیر جادو، جبت سے مراد جادو ہے. اور تاغوت لکھا ہوا باہر یرید قول تعالی یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ جبت اور تاغوت پہ ایمان لگاتے ہیں. ویسے اہل علم کا اختلاف ہے کہ مطلب اس کی تشریح بیان کرنے میں مختلف اقوال ہیں، اور وہ قریب ہی ہیں ویسے، کہ جبت سے کیا مراد ہے اور تاغوت سے کیا مراد ہے. کہہ رہے ہیں جبت سے مراد اسیر جادو ہے، اور تاغوت سے مراد شیطان ہے. اکرمہ نے کہا الجبت بلسان الحبشہ الشیطان، جبت کا معنی
حبشہ کی زبان میں، حبشیوں کی زبان میں وہ شیطان ہے، اور طاغوت سے مراد طاغوت کا معنی الکاہن کاہن ہے۔ چلیں عن عائشة قالت هلكت قلادة لأسماء فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا عائشہ سے مروی ہے ہلاکت ہے قلادۃ الاسماء، اسماء کا جو ہار ہے وہ گم ہو گیا، ایزات اوپر لکھا ہوا ہے۔ وہ بعث نبی فی طلبها رجالا، اللہ کے نبی نے اس کی تلاش میں کچھ بندے بھیجے، فحضرت صلاۃ نماز کا وقت ہوا، ولیسوا علی وضوء، وضو کے پانی پر نہیں تھے، ولم یجدوا ماء، انہوں نے پانی بھی نہیں پایا، فصلوا، پھر نماز پڑھ لی، وہم علی غیر وضوء، وضو کے بغیر ہی، جبکہ وہ وضو کے غیر پر تھے، وضو کے بغیر ہی، فنزل اللہ تیمم، اللہ تعالیٰ نے تیمم اتارا، یعنی تیمم کا جو طریقہ اور اس کی جو اجازت ہے، وہ اجازت کہ بھئی آپ نے اگر پانی نہ ہو تو اس کے متبادل فلاں چیز ہے جو ہر جگہ میسر ہے، یہ جس کے اوپر آپ چل رہے ہو وہ نیچے جو روئے زمین ہے وہ سارے کا سارا آپ ادھر ہاتھ مارو اور ایسے ایسے کر لو، تو پھر اس کے بعد نماز پڑھ لو، پڑھیں جی۔ باب قوله وأولي الأمر منكم، ہاں جی، اولی الامر منکم، تو اس میں اولی الامر سے مراد ذوی الامر، امر والے ہیں۔ اولی ذوی کے معنی میں ہے، ذو صاحب کے معنی میں ہوتا ہے، ذو کی جمع ذبو آتی ہے، ذبو ذوی، تو اولی الامر سے مراد ہے معاملے والے، حکومت والے۔ اب انظر نمبر 14 میں انہوں نے لکھا ہوا ہے بولی الامر منکم ای ذوی الامر وهم الخلفاء الراشدون ومن سلک طریقهم فی رعایت العدل ویدرج فیہم القضاۃ۔ ٹھیک ہے چلیں۔ عن ابن عباس رضي الله عنه أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية۔ ابن عباس سے مروی ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول وأولی الامر منکم، قال نزلت فی عبد اللہ بن حذافہ بن قیس بن عدی، یہ عبداللہ بن حذافہ بن قیس بن عدی کے بارے میں نہیں کہ جیسی صورتحال میں نازل ہوئے، اذ بعثہ النبی، جب ان کو اللہ کے نبی نے بھیجا، فی سریۃ، ایک سریہ میں، سریہ عبداللہ بن حذافہ، پیچھے کتاب المغازی میں آپ نے پڑھا ہے صفحہ نمبر 600، انہوں نے دیا ہوا ہے 622 لکھا ہوا ہے نا، ہاں جی۔ تو بعض لوگوں نے بات نہیں مانی، ایک جو ہے نا وہ امیر کے ساتھ، تو اس جیسی صورتحال میں کہ اوپر جو سربراہ بنا دیا جائے، اوپر کوئی بندہ مقرر کر دیا جائے، تو نظم و نسق کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی بات ماننا، جو جائز بات ماننا، یہ ضروری ہے۔ اگر آپ جائز بات نہیں مانیں گے تو انتشار ہوگا۔ چلیں۔ باب قوله فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، بابن قولہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ آپ کے ذہن میں یہ کویسچن ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ والے جو بھی ہیں اب ان کی پھر بات ماننی چاہیے، اگر ہم بات نہیں مانیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے برعکس ہے، قرآن مجید کی ہدایت کے برعکس پھر معاملہ ہوگا، ایسے ہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، ماننی چاہیے پھر ہر بات گورنمنٹ کی، کہ جو بھی سربراہ اس کی ہر بات مانو؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے نا، ہر ایک کے حدود ہیں، لیمٹس ہیں۔ عموماً جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی لیمٹس کراس کر رہے ہوتے ہیں، جب کراس کر رہے ہوتے ہیں پھر وہاں پہ اختلافات ہوتے ہیں، لوگ پھر بات نہیں مانتے ہیں۔ اگر ہر ایک کی جو حدود ہیں اور اس میں بندہ رہ کے کوئی بھی ادارے والا کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، پھر بات ماننی چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اداروں میں کون سا بھی ان کو تربیت دی جاتی ہے، اور نہ ہی جو اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا کام کیا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام ہے چدراہٹ کرنا، کام کرنا نہیں ہے، اور لوگ چدراہٹ کے لیے اداروں میں جاتے ہیں۔ بابن قولو، میں اس کے اوپر تبصرہ کروں گا، بات کہیں اور چلی جائے گی، لمبی ہو جانی ہے، اس لیے چھوڑ دو، چھوڑ رہا ہوں میں۔ بابن قولو فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک، یہاں تک کہ تو یہ حاکم بنائیں، فیصلہ کرنے والا بنائیں، فیما ان معاملات میں، شجر بینہم جو ان کے درمیان پیدا ہوں، ان اختلافات میں، ای فی مختلف بینہم، ان امور میں
جن امور میں ان کے درمیان اختلاف ہو جائے باہمی، اگر یہ آپ کو حکم نہیں بناتے، حکم نہیں بناتے، فیصلہ کرنے والا نہیں بناتے، تو پھر یہ مومن نہیں ہے۔ چلیں اب یہ پس منظر ہے، اس میں شان نزول بیان ہے۔ بات آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہے، زبیر نے انصار کے ایک بندے سے جھگڑا کیا، فی شریج من الحرہ، حرہ کے ایک نالے کے بارے میں۔ حرہ میدان تھا نا، وہاں پانی بارش ہوتی تھی، پانی جمع ہو گیا جناب، نالوں میں چلا گیا، تو نالے سے آگے زمین میں پانی جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا اس کی یا زبیر، اے زبیر پانی لگا تو، یعنی اصولاً زبیر کی باری پہلے آتی تھی پھر اس کی آتی تھی، ثم ارسل الماء الی جارک، پھر پانی چھوڑ دے اپنے پڑوسی کی طرف۔ انصاری نے کہا یا رسول اللہ ان کانا، یا ان کانا ابن امتی کا، آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے، اس لیے آپ نے یہ بات کی ہے۔ فتلون وجہہ، آپ کا چہرہ جو ہے وہ بدل گیا، آپ کا رنگ بدل گیا، ای تغیر وجہہ۔ آپ نے کہا اس کی یا زبیر ثم احبس الماء، اے زبیر پانی زمین کو پلا لگا، پھر پانی کو روک، حتی یرجع الی الجذر، یہاں تک کہ وہ لوٹے منڈیر تک، آپ کہہ لیں زمین کی وہ جو بنا ہوتا ہے نا دائیں بائیں لگاتے ہیں، یعنی اس تک پانی، ظاہر بات ہے پہلے لگاتے ہیں بھائی زمین میں جذب ہو جاتا ہے نا، کچھ پانی اندر جاتا ہے پھر بعد میں ٹھہرنا شروع ہوتا ہے، تو یہاں تک زمین میں ساری میں ٹھہر جائے اور وہ جو بننے ہیں اس کی دیواروں کو ٹچ کرنے لگے، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا پانی چھوڑ دیں، یعنی صحیح طرح پانی پودوں کو یا فصل کو لگ جائے تو پھر پانی چھوڑ، ٹھیک ہے۔ ثم ارسل الماء الی جارک واستوى النبی علی زبیر حقہ، اللہ کے نبی نے زبیر کے لیے اس کا پورا دلوایا یا پورا کیا، فی سری الحکم، واضح فیصلے میں، حین احفظ الانصاری، جب انصاری نے آپ کو غصہ دلایا، کانا اشار علیہما بامر لہما فی سعۃ، آپ نے ان دونوں کو ایسے معاملے کا اشارہ کیا تھا دونوں کے لیے اس میں سعۃ وسعت تھی، گنجائش تھی، لیکن وہ انصاری نے کہا نہیں جی، وہ بات کیا، آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے پہلے اس کا حق پورا دے دو پھر آپ کی باری ہے، پانی بچے گا ٹھیک ہے نہیں تو نہ سی۔ زبیر نے کہا فما حسب هذه الآیات الا نزلت فی ذلک، میں ان آیات کو نہیں سمجھتا مگر وہ اس جیسی صورتحال میں نازل ہوئی ہیں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ چلیں بس وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہتے ہیں نا یعنی پیغمبر اور سچ بولنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں جان دینے والے ہیں، اور جو نیک لوگ ہیں۔ عائشہ سے مروی ہے، اس میں کوئی تشریح نہیں ہے، جیسے اتنا ہے کہ اللہ کے نبی جب فوت ہو رہے تھے تو آپ نے یہ آیت پڑھی۔ عائشہ سے مروی انہوں نے کہا میں نے سنا اللہ کے نبی سے، آپ کہہ رہے تھے ما من نبی یمرض الا خیر، بھائی باتیں بند کریں، کیا مسئلہ ہے، کوئی بھی پیغمبر بیمار نہیں ہوتا الا خیر، مگر اس کی اختیار دیا جاتا بین دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے درمیان، وکان فی شکوہ والذی قبض فیہ، اور آپ اس بیماری میں جس میں آپ فوت ہوئے، اخذت بوحۃ شدیدۃ، آپ کو سخت، یہ لکھا تھا اچھو، مطلب یہ کہ گلا بند ہو گیا، ہو جاتے ہیں آواز، بسا اوقات وہ مطلب ہے یہ، اس کو کیا کہتے ہیں پنجابی میں، کیا کہتے ہیں اس کو بھلا، ہاں اتھرو آ گیا، یہی کہتے ہیں نا، اتھرو آ گیا، اور آنسو نہیں کہتے، وہ کوئی بندہ کھا پی رہا ہو یا کوئی ہوتا ہے نا اس جیسی کیفیت، تو اچانک جب آپ بھاگ کے کہتے ہو پانی لے کر آؤ۔ اچھا جی، تو میں نے سنا آپ سے آپ کہہ رہے تھے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تعلیم تو میں جان گئی انہ خیرہ، کہ آپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ دنیا میں رہنا یا آخرت میں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، مجھے ان کی رفاقت پسند ہے، اور یہ لکھا ہوا نمبر 4 میں خیر بین دنیا والآخرہ فاختار الآخرہ وہذا معنی قولی فی الحدیث الآخر اللہم الرفیق الاعلی ثلاثا۔ چلیں اور کیا تمہیں لڑائی نہیں کرتے ہو اللہ کے راستے میں اور کمزوروں کو چھڑانے میں، یعنی مرد جو عورتیں کمزور ہیں، الی الظالم اہلھا، آئے ساری آگے پڑھنے اشارہ دے دیتے ہیں،
عبید اللہ نے کہا سنا میں نے عبداللہ بن عباس سے، وہ کہہ رہے تھے کنت انا و امی من المستضعفین، میں اور میری ماں کمزوروں میں سے تھے جو کمزور پیچھے رہ گئے اور ہجرت نہیں کر سکے۔ ابن عباس نے یہ آیت پر تلاوت کی، الا المستضعفین من الرجال والنساء، آگے والی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کنت انا و امی ممن عذر اللہ، میں اور میری ماں ان میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے معذور قرار دیا، جن کو اللہ نے معذور سمجھا، جن کا عذر قبول کیا۔ اور عبداللہ بن عباس سے مذکور ہے کہ حسرت کا معنی ذاکر تنگ پڑ جانا، طلبو وَإِن طلبو تورید آتا ہے نا، اگر تم موڑو گے یا اعراض کرو گے تو طلبو سے مراد السنتکم بشہادتی، یعنی گواہی کے بارے میں اپنی زبانوں کو موڑو گے، یعنی غلط گواہی جو ہے نا وہ دو گے۔ وقال غیرہ، اور اس کے غیر نے، یعنی عبداللہ بن عباس کے غیر نے کہا المراغم کا معنی المہاجر، ہجرت کی جگہ ہے، اور راغمتو کا مطلب ہے ہاجر تو قومی، میں نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا، یعنی راغم میں ترک کرنے کا معنی پایا جاتا ہے، مراغم، ٹھیک ہے۔ ہجرت کی جگہ، ٹھیک ہے، جہاں پہ بندہ کوئی اپنے علاقہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اور موقوتاً کا لفظ آتا ہے تو اس کا معنی ہے موقتاً، مقرر کیا ہوا، وقت علیم جو اللہ نے ان پر مقرر کیا۔ کتابہ موقوت آتا ہے نا، کتابہ موقوت، یہ باہر کیا شور شروع کر دیا، ابھی چھٹی ہو گئی تو ان صلاۃ کا، یہ ہے نا نمبر 8 میں، ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتابہ موقوتا، نماز مومنوں پر لکھی ہوئی ہے، مقرر کی ہوئی ہے۔ باب قولہ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم، اللہ تعالیٰ کے اس قول کا بیان، کیا ہے تمہیں منافقین کے بارے میں دو گروہ بن گئے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لٹا دیا۔ اے ردہم فی حکم المشرکین کما کانوا، یہ اوپر لکھا ہوا ہے، ارکاس کا معنی لٹانا۔ ابن عباس نے کہا اس کا ترجمہ ہے یا اس کا مطلب ہے بددہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو منتشر کر دیا، اے فرقہم۔ فیعت ان کا معنی جماعت ہے، زید بن ثابت سے مروی ہے، فما لکم فی المنافقین فئتین، اس کی تفسیر میں کہ راجع ناس من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم من احد، اللہ کے نبی کے اصحاب میں سے کچھ لوگ جنگ احد سے، غزوہ احد سے واپس چلے گئے، احد سے چلے گئے۔ وکان الناس فیہم فرقتین، اور لوگ ان کے بارے میں دو گروہوں میں بن گئے، دو گروہ تھے، فریق یقول اقتلہم و فریق یقول لا، ایک گروہ کہہ رہا تھا ان کو قتل کر دیں، اور ایک دوسرا گروہ کہہ رہا تھا کہ لا نہیں۔ فنزلت، یہ کلمات نازل ہوئے، فما لکم فی المنافقین فئتین، اللہ نے کہا انہا طیبۃ، یہ مدینہ طیبہ ہے، پاکیزہ جگہ ہے، تنفی الخبث، یہ میل کچیل گند کو نکال دیتا ہے، جیسا کہ مدینہ، یہ جیسا کہ آگ نکالتی ہے چاندی کی میل کچیل گند کو۔ چلیں جب ان کے پاس کوئی معاملہ امن کا یا خوف کا آتا ہے، یا کوئی بات ان کے پاس پہنچتی ہے، اذاعوا بہ، وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ اذاع یذیع، اذاع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھیلانا، ای افشو، افشا یفشی، افشا پھیلانا، اڑ کے بھائی دیکھتے رہنا۔ یستنبطونہ کا مطلب ہے یستخرجونہ، آگے آتا ہے نا لعلمہ الذین یستنبطونہ، تاکہ اس کو جان لے وہ لوگ جو استنباط کرتے ہیں، یعنی یستخرجونہ جو اس کو نکالتے ہیں۔ حسیباً کا معنی کافیاً کفایت کرنے والا ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اوپر لکھا ہوا ہے۔ الا اناسا، سوائے مونسوں کے، ان یدعون من دونہ الا اناسا آتا ہے، یہ نمبر 10 میں لکھا ہوا ہے، الا اناسا یرید قولہ تعالی ان یدعون من دونہ الا اناسا، وہ اللہ کے علاوہ نہیں پکارتے مگر مونسوں کو، یعنی ایسی چیزوں کو جو دوسروں پر اثر انداز نہیں ہوتی، جیسے اس دور میں، اس معاشرے میں جو عورت تھی وہ دوسروں پر اثر انداز نہیں ہو سکتی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ تو آج کا دور ہے کہ اس میں
عورتوں کے لیے وہی میدان اور وہی کام جو مردوں کے لیے تھے متعین کر دیے گئے اور عورتیں کام کر رہی ہیں۔ جیسے مرد دوسروں پر اثر انداز ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ نہیں تھا اس لیے کہہ دیا ان یدعون من دون الا اناسا۔ اب آج اس کی وضاحت کر دی، الاموات الموات، بے جان چیزیں مراد ہیں، حجرن پتھر او مدرن یا کوئی مٹی کے ڈھیلے شیلے، وما اشبہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں بے جان جو اثر انداز نہیں ہوتی۔ مریدن کا معنی متمردن سرکش، ان یدعون الا شیطانا مریدا اے متمردن، فلا یبتکنہ وہ ضرور کاٹیں گے، ولا آمرنہم نمبر 12 میں لکھا ہوا فلا یبتکنہ آذان الانعام جانوروں کے کان، بتکاؤ کا معنی کاتا ہو کاٹنا، کیلن و قولن واحدن ومن اصدق من اللہ کیلا، کیل کا معنی قول ہے، قول میں بات میں اللہ سے سچا کون ہے، اللہ سے بڑھ کے کون سچا ہے۔ توبیہ کا معنی خوتیمہ مور لگا دی گئی ہے۔ چلیں، باب قولہ ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے گا تو اس کی جزا اس کا بدلہ جہنم ہے۔ پڑھیں جی۔ سمعت سعيد بن جبير قال اختلف فيها أهل الكوفة فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها۔ میں نے سعید بن جبیر سے سنا وہ کہہ رہے تھے اہل کوفہ کا اس میں اس کے حکم کے بارے میں اختلاف ہو گیا، اگر ایک بندہ کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دیتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے۔ فرحلت فیہا الی ابن عباس، میں نے اس سلسلے میں عبداللہ بن عباس کے بعد صبر کیا، فسألت عنہا میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا یہ آیت نازل ہوئی ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، یہ آخر ما نازل، یہ نازل ہونے یہ آخری ہے جو نازل ہوئی ہے، نازل ہونے میں یہ آخری ہے۔ وما نسخ شیء، اور کسی چیز نے اس کو ختم نہیں کیا، اس کے حکم کو ختم نہیں کیا۔ پڑھیں۔ باب قوله ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، اور نہ تم کہو ان کو جنہوں نے تم پر سلام پیش کیا ڈالا کہ تم مومن نہیں ہے، یا اس بندے کو۔ السلام و السلام واحد، دونوں کا معنی ایک ہے۔ چلیں، عن ابن عباس ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام عبداللہ بن عباس نے اس آیت کی تشریح میں تفسیر میں بتایا، عن ابن عباس نے ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، انہوں نے کہا ابن عباس، راوی نے کہا ابن عباس نے کہا کان رجل فی غنیمۃ لہو، ایک آدمی اپنی تھوڑی سی بکریوں میں تھا، فلحقہ المسلمون، مسلمان اس کو ملے، فقال، اس نے کہا السلام علیکم، فقاتلوا، انہوں نے اس کو مارا، واخذوا غنیمتہ، اور اس کی تھوڑی بہت بکریاں لے کے چلے گئے، تھوڑی سی بکریاں۔ فانزل اللہ ذالک فی ذالک الی قولہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں کلمات اتارے اب اس قول تک، عرض الحیات دنیا، اس دنیا کا ساز و سامان، مراد تلک الغنیمت یا تلک الغنیمت، وہ تھوڑی سی بکریاں مراد تھیں۔ راوی کا ابن عباس نے اسلام میں پڑھا ہے، پڑھے۔ باب لا يستوي القائدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، برابر نہیں ہیں مومنوں میں سے جو بیٹھے رہنے والے ہیں اور وہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں۔ سہل بن سعدی نے بیان کیا کہ انہوں نے دیکھا مروان بن حکم کو مسجد میں، انہ اور مروان بن حکم فی المسجد، فاقبال تو پھر میں آیا، یہاں تک کہ میں بیٹھ گیا اس کے پہلو میں، فاخبرنا، اس نے ہمیں بتایا کہ زید بن ثابت اخبر، زید بن ثابت نے اس کو بتایا کہ اللہ کے نبی املا علی اس کو لکھوا رہے تھے لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، فجاءہ ابن ام مکتوم، عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے، وہ یملها علیہ، جبکہ اللہ کے نبی وہ آیت مجھے لکھوا رہے تھے۔ ابن ام مکتوم کہنے لگے یا رسول اللہ واللہ لو استطیع الجہاد، اللہ کی قسم اگر میں جہاد کی طاقت رکھتا لجہاد، تو میں جہاد کرتا۔ وکان اعمی، اور وہ نبینے تھے۔ فانزل اللہ علی رسولہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر
وہی اتاری بفاخذ والا فاخذ، اور آپ کران میری ران پہ تھی. فساقلت علیہ، وہ مجھ پر بھاری ہو گیا تھا. خفت ان ترزا، یہاں تک مجھے ڈر لگا کہ وہ ٹوٹ ان ترزا فاخذی، میری جو ران ہے وہ ٹوٹ جائے گی. پاٹ نہیں ٹوٹ جاندہ. ہاں جی. ثم سریان ہو، پھر وہ آیا تھا، پھر وہ کفیت آپ سے دور کی گئی. فانزل اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات نازل کیا، غیر للضرر. چلیں وہی بات ہے. دعا رسول اللہ سیدن فکتبا فجاء ابن ام مکتوم بشکا سرارتا، اس نے اپنے نبی نے انہیں کا شکوا کیا. فانزل اللہ غیر للضرر. پڑھیں. جب یہ آیت نازل ہوئی نا، لا یسأل القاعدون من المؤمنین، اللہ کے نبی نے کہا فلاں کو بلاؤ. فجاؤ، باپ کے پاس آ گیا، اور اس کے پاس دوات تھی، تختی تھی، کندھا تھا. آپ نے کہا اکتب لا یسأل القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ. وخالف النبی ابن ام مکتوم، اور اللہ کے نبی کے پیچھے ابن ام مکتوم تھے. قال یا رسول اللہ، وہ کہنے لگے اللہ کے نبی انا ضریر، میری نظر کمزور ہے. فنزلت مکان ہاتھ اسی کا یہ اتری. لا یسأل القاعدون من المؤمنین غیر للضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ. پڑھیں. ایک اور ثنا سے بھی ہے کہ ابن عباس نے خبر دی، لا یسأل القاعدون من المؤمنین، مومنوں میں سے بیٹھے رہنے والے. کس سے؟ بدر سے. والخارجون بن بدر، اور بدر سے نکلنے والے. یا الى بدر، بدر کی طرف نکلنے والے، یہ برابر نہیں. پڑھیں. اللہ تعالیٰ کی اس قول کا بیان، بے شک وہ لوگ جنہوں کو فرشتے فوت کرتے ہیں، یہ جن کو فرشتوں نے فوت کیا اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. انہوں نے کہا فیما کنتم، کس چیز میں تم تھے؟ انہوں نے کہا آگے سے کنا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں کمزور تھے. انہوں نے کہا لم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، کہ تم اس میں ہجرت کرتے اور اپنا علاقہ چھوڑ کے چلے جاتے. اس آیت کی تشریح میں حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابو الاسود قال، ہمیں بیان کیا محمد بن عبد الرحمن ابو الاسود نے، قتل علی اہل المدینہ باس، اہل مدینہ پر ایک لشکر جو ہے وہ علا کیا گیا. فاکتتبت فیہ، میرا نام اس میں لکھا گیا. فلقیت اکرمہ مولا ابن عباس، عبداللہ بن عباس کے آزاد کردہ غلام اکرمہ کو میں ملا. میں نے خبر دی. فنہانی عن ذالک اشد النہی، انہوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ تم نے بالکل ساتھ نہیں جانا. پھر انہوں نے کہا مجھے خبر دی ابن عباس نے کہ ان ناس من المسلمین کانوا مع المشرکین، مسلمانوں کے کچھ لوگ مشرکین کے ساتھ تھے. یکسرون اسواد المشرکین، مشرکین کے گروہ کو وہ بڑھا رہے تھے علی رسول پیغمبر پر. یات شام، وہ ایک تیر آتا، یرما بھی اس کو مارا جاتا، ان میں سے کسی بندے کو بیصیب، یرما بھی تیر مارا جاتا. فیصیب احدہم، فیصیب احدہم، وہ تیر ان میں سے کسی ایک کو لگتا. فیقتلوا، پھر اس کو مار دیتا. او یضرب، یا بندے کو تلوار ماری جاتی. فیقتل، ایسا بندہ قتل کر دیا جاتا. تو اللہ نے یہ کلمات نازل کیے، ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یہ لوگ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے علاقے کو نہیں چھوڑا. چلیں. پیچھے ایک بات گزری ہے، عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ المستضعفین سے مراد، انہوں نے کہا کانت امی ممن عذر اللہ، میری ماں بھی ان میں سے تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے معذور سے قرار دیا یا جن کا عذر قبول کیا. چلیں. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے گا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بخشنے والا. ایک دفعہ اللہ کے نبی عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے. اس قال سمع اللہ لمن حمدہ ثم قال قبل ان یسجد، جب آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا، پھر آپ نے پہلے سے کہ آپ سجدہ کریں آپ نے کہا اللہم نجی عیاش ابن ابی ربی، اللہم نجی سلمۃ ابن عشان، اللہم نجی الولید ابن الولید، اللہم نجی المستضعفین من الولید من المؤمنین. اے اللہ عیاش بن ابی ربیہ کو نجات دلا، سلمہ بن ہشام کو نجات دلا، ولید بن ولید کو، اور مومنوں میں سے کمزوروں کو. اللہم اشدد وطأتک علی مضر، اے اللہ اپنی سزا مضر پر سخت کر دے. اللہم اجعلھا سنین، اس کو سالوں میں بدل دے گا. سنی یوسف، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے دور میں ہوا تھا، یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھے. چلیں.
باب قوله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أو بلغ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر کوئی تمہیں تکلیف ہے یعنی بارش ہے یا تم بیمار ہو ان تضعوا اسلحتکم کہ تم اپنا اسلحہ جو ہے وہ رکھ دو۔ عبداللہ بن عباس اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف کان جریحا، وہ زخمی تھے تو رخصت یہ دی گئی۔ پڑھیں باب قوله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، اے پیغمبر تم سے وہ عورتوں کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں، اے پیغمبر کہہ دے اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں بتلاتا ہے، اور جو کچھ کتاب میں تم پر پڑھا جاتا ہے یہ عورتوں میں سے یتیموں کے بارے میں وہ چیز تمہاری رہنمائی کرتی ہے۔ اب یہ پیچھے بھی بار بار یہ حدیث گزری ہے، یہاں بھی لے کر آگے عائشہ سے مروی ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اس کی تفسیر میں عائشہ نے کہا عائشہ قالت عائشہ هو الرجل، وہ ایک آدمی ہوتا تکون عنده الیتیمۃ، یتیم اس کے پاس ہوتی، هو ولیها، وہ اس کا ولی، ووارث اور اس کا وارث ہوتا، فاشرکاتہ اور وہ اس کے ساتھ شریک ہوتی، فی مالی اس کے مال میں، حتیٰ فی العشق یہاں تک کھجوروں کے باغ میں، فیرغب ان ینکحها فیکرہ ان یزوجہا، پھر رغبت رکھتا کہ وہ اس میں نکاح کر لے، یعنی کیا کہتے ہیں رغبت نہ رکھتا، فیرغب ان ینکحها وہ لکھا ہوا ای ان نکاحہا، تو کیا ہوتا ویکرہ ان یزوجہا رجلا، اور وہ ناپسند کرتا کہ وہ اس کا نکاح کسی اور آدمی سے کرے، فیشرکہ، پھر وہ دوسرے بندے کو شریک کر لے، یہ دوسرا بندہ اس کے شریک ہو جائے، فی مالی اس کے مال میں، بھیما شریکہ تو اس عورت کی شریک ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ، فیعذلھا تو وہ عورت کو روک کے رکھتا، فنزلت ھذہ الآیہ تو یہ آیت اتری ہے اسی سلسلے میں، یہ باتیں آپ نے پیچھے پڑھی ہوئی ہیں ساری۔ چلیں اگر کسی عورت کو خوف ہو اپنے خامہ سے، بغض کا، نفرت کا یا اعراض کا، ابن عباس نے کہا شقاق کا لفظ ہے، اس میں تفاسد، اس کا معنی تفاسد ہے، خرابی ہے، باہم ایک دوسرے کو ترک کر دینا، احضرت الانفس الشح، نفسوں میں بغل حاضر کیا گیا ہے، شو کا مطلب ہے ہوا فی الشیء، کسی چیز کی خواہش، یا ریسو اس حال میں کہ آدمی حرص رکھے، اس کو شو کہا جاتا ہے۔ کل معلقہ تھے عورت کو چھوپ، ہاں معلقہ کی طرح لٹکی ہوئی عورت، بھی لٹکی ہوئی کون ہوگی؟ ایمن، لا ہی ایمن، کہ نہ تو وہ شوہر دیدہ ہے، بیوہ ہے وہ، کہ اس نے پہلے شوہر خاوند تھا، بعد میں جناب خاوند مر گیا، بلا ذات زوجین، اور نہ ہی وہ خاوند والی ہے۔ معلقہ کا مطلب یہ ہے لٹکی ہوئی، مطلب یہ کہ نہ تو بندہ حقوق ادا کر رہا ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں خاوند والی ہے، اور نہ ہی اس کو چھوڑ رہا ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ بھائی اس کی شادی ہوئی تھی اور اب خاوند اس کا نہیں ہے۔ شوہر دیدہ بھی آپ ترجمہ اس کا کر سکتے ہیں یا بغیر خاوند کے۔ نشوزن کا معنی البغض، بغض ہے۔ عائشہ سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے، عائشہ نے کہا رجل تکون عنده المرأة، آدمی اس کے بعد ایک عورت ہوتی، لیس بمستکثر منہا، اور وہ زیادہ اس کے پاس نہ جاتا، یرید ان یفارقها، وہ ارادہ کرتا کہ وہ اس سے الگ ہو جائے، یا آدمی کے پاس عورت ہے اور وہ نہیں جاتا اور وہ ارادہ رکھتا ہے، فتقول، پھر عورت کیا دیتی ہے، اجعلک من شان فی حل، میں تجھے اپنے معاملے میں آزاد کرتی ہوں، فنزلت ھذہ الآیۃ فی ذلک، یہ اسی سلسلے میں نازل ہوئی ہے کہ یہ کام اور یہ عمل ٹھیک ہے۔ پڑھیں ہاں، منافق جو ہیں آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، طبقے میں ہوں گے، گھڑے میں ہوں گے۔ ابن عباس نے کہا اسفل النار مراد ہے آگ کا طبقہ، اور نافقان کا معنی سارا سرونگ ہے، زمین کے اندر جو سراخ کیا جاتا ہے۔ چلیں اسود سے مروی انہوں نے کہا ہم عبداللہ بن مسعود کے حلقے میں تھے، حذیفہ آئے حتیٰ قام علینا، یہاں تک ہم پر کھڑے ہو گئے، پھر سلام کیا، پھر کہا لقد انزل النفاق علی قوم خیر منکم، نفاق اتارا گیا ایسی قوم کی جو تم سے بہتر تھی۔ لوگوں نے تعجب کیا نا، یہ بات نے انکار کیا ہوگا نفاق کا، کہ ہاں نفاق تو آج کل ہوتا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا جو پہلے لوگ تھے اصحاب رسول، اچھا طبقہ تھا، اچھا دور تھا، اس میں نفاق تھا، تو آج کل کے دور میں کیوں نہیں ہو سکتا؟
اسود نے کہا سبحان اللہ. ان اللہ یقول، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہیں وہ آگ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. اس کا اللہ نے اتنا ڈرایا ہے اور سخت وعید ہے. منافق کا بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عبداللہ مسکرانے لگے. فجلس حذیفہ فی ناحیۃ المسجد، مسجد کے کنارے میں حذیفہ بیٹھ گئے. پھر عبداللہ کھڑے ہوئے. فتفرق اصحابہ، ان کے جو اصحاب ہیں ساتھی وہ بکھر گئے. فرمان بالعصا، انہوں نے مجھے کنکر مارا. فاتح تو میں ان کے پاس گیا. حذیفہ نے کہا عجیب تو میں نے سیکھی، مجھے تعجب ہوا اس کے ہنسنے سے. وقد عرف ما قلت، تحقیق اس کو پتہ چل گیا، اس نے پہچان لیا. ماں اس بات کو قلت میں نے کی. لقد انزل النفاق علی قوم کانوا خیرا منکم، یقیناً نفاق اتارا گیا اس قوم پہ جو تم سے بہتر تھے. ثم تابوا، پھر انہوں نے توبہ کی، رجوع کیا. فتاب اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کی. یہاں پہ 5واں پارہ ختم ہو رہا ہے.